مدن المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق اللہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ انتظار میں رکھیں عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن، یعنی وفات پانے والے کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب اپنی عدت وہ پوری کر چکیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اب تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ اپنے ذات کے ساتھ کریں دستور کے موافق۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم اشارہ میں کہو من خطبۃ النساء، پیغام نکاح کا ان عورتوں کو، وفات پانے والے کی بیوی جو عدت کے اندر ہے اس کو اشارتاً نکاح کا پیغام دینے میں کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، علم اللہ انکم ستذکرونہن، جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، تم ان کو ذکر کرو گے، یعنی نکاح کا ذکر کرو گے۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان کو وعدہ نہ دو خفیہ طور پر اس کی عدت میں وعدہ نہ کرو نکاح کا۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ کوئی کہہ دو بات دستور کے موافق، شرعی رواج کے اندر رہ کر کوئی بات کہہ دو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا، حتیٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ عدت مقررہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے دل میں ہے، فاحذروا، سو اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، بخشنے والا مہربان ہے، بردبار ہے۔ تو اس صورت کے اندر، یعنی اس رکوع کے اندر اور اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے عدت کے مسائل بیان فرمائے، اور کل کی تفسیر کے اندر ہم نے پڑھا تھا دودھ کے متعلق مسائل، کہ اگر عورت اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دودھ کی ذمہ داری کس پر ہے، دودھ کون پلائے گی، یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے تو طلاق کی صورت میں دودھ کی ذمہ داری کس پر ہے، یعنی یتیم بچے کا جو ہے پرورش کی ذمہ داری کس پر ہے۔ اسی طرح اگر طلاق دے دی جائے تو دودھ پلانا کس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی مل کر مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہے تو وہ چھڑوا بھی سکتے ہیں۔ یہ مسائل کل سارے بیان ہوئے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے عدت وفات کے متعلق۔ پیچھے بھی عدت کے متعلق مسائل بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دے دے اور طلاق کی صورت میں وہ عورت نوجوان ہے تو اس کی عدت 3 حیض بیان کی تھی، اور اگر وہ عورت بوڑھی ہے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور اگر وہ یعنی بالغ نہیں ہوئی لیکن اس کی پہلے رخصتی ہو گئی ہے تو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اسی طرح اگر نکاح کے بعد فوراً اس نے طلاق دے دی ہے تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، فوراً نکاح طلاق کے بعد جو ہے نا وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ سارے عدت کے مسائل پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔
ان آیات مبارکہ میں اس عورت کی عدت کا بیان ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ تو زمانہ جاہلیت میں ان عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام کے علاوہ جتنے دوسرے مذاہب ہیں انہوں نے عورت کے ساتھ اس معاملے میں بڑی افراط و تفریط کی ہے، کچھ زیادتی کمی کی ہے۔ مثلا یہود وہ کہتے ہیں کہ طلاق کے فوراً بعد وہ نکاح کر سکتی ہے عورت، یعنی جس کا شوہر فوت ہو جائے یعنی یا پھر طلاق ہو جائے تو وہ اس صورت میں وہ فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح بعض دیگر مذاہب ہندو ہو گئے، وہ تو عورت کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے، جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کو جو ہے نا یا تو اس کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے، اور اگر زندہ نہیں جلایا تو اس کو الگ کر دیتے تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے، اس کو الگ ایک کمرے میں ڈال دیتے، اس کو اپنے ساتھ کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، بلکہ 1 سال تک اس کو بند کمرے میں رکھتے کہ یہاں سے نہ کہیں جائے نہ کہیں آئے۔ 1 سال کے بعد پھر اس کو نکالتے اور کچھ رسمیں پوری کرتے، پھر رسمیں پوری کرنے کے بعد پھر جو ہے نا عورت کو نہانے کی، دھونے کی، صاف ستھرا ہونے کی اجازت ہوتی تھی، یعنی سال بھر عورت کو یہ قید میں ڈال دیتے تھے۔ لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، مرد کے حقوق بھی باقی رکھے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی وفات پا جائے اور اپنی بیوی چھوڑ جائے تو فرمایا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہے اس کی 2 حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی نہیں ہے، بالکل اس کا پیٹ خالی ہے، یعنی بچہ وغیرہ نہیں ہے، اس صورت میں اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے۔ وضع حمل چاہے جلدی وضع حمل ہو جائے یا پھر وہ وضع حمل 9 ماہ کی مدت میں ہو، جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کی عدت پوری ہوگی، یعنی جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، چاہے وہ مہینے کے اندر پیدا ہو جائے، چند دنوں میں پیدا ہو جائے، یا پھر 9 ماہ کی مدت پوری کرے۔ جب وضع حمل ہوگا تو اس صورت میں اس کی عدت پوری ہوگی، لیکن وہ نفاس کے ایام گزارنے کے بعد جو ہے نا وہ مقصد یہ ہے کہ نکاح کرے، اس کے لیے مناسب ہے۔ پہلے بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن نفاس کے ایام گزارنے کے بعد وہ دوسرے شوہر کے قابل ہوگی۔ تو یہ پہلا مسئلہ بیان ہوا۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کریں گی۔ فاذا بلغن اجلہن، جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، عدت پوری ہو گئی 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل ہو گیا، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اگر وہ دستور کے موافق کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم ان پر جبر نہ کرو۔ اس صورت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تم ان کو منحوس سمجھو یا پھر ان کو نکاح کرنے ہی نہ دو، نہیں، بلکہ وہ اپنا نکاح کہیں کرنا چاہیں تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، چونکہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور عورتوں کے حال بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ دستور کے موافق یعنی شرعی قاعدے کے اندر رہ کر یہ معاملہ کر رہی ہیں، یہ شرعی حدود کراس کر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھ رہا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم۔ تو پہلا تو مسئلہ تھا عدت کا کہ عدت کتنے دن ہے، اور پھر اور عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر وفات پا گیا، اب وہ عدت کے اندر ہے، اب جو ہے نا عدت کے اندر رہ کر ظاہری بات ہے کہ مرد بھی خواہش مند ہوتے ہیں اور عورتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں نکاح کر لوں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ دوران عدت اس عورت سے نکاح کا وعدہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوران عدت اس وفات پانے والے کی بیوی اس سے نکاح کا وعدہ کرنا یا کوئی ایسے لفظ بولنا جس کی وجہ سے نکاح یعنی محسوس ہوتا ہو، یعنی مقصد یہ ہے کہ صراحتاً نکاح کا لفظ یا صراحتاً اس سے نکاح کا وعدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اشارتاً کنایتاً اس سے نکاح کی بات کی جا سکتی ہے، اشارتاً کنایتاً جس کو تعریض کہتے ہیں، نکاح کا اشارہ کر دینا، مثلاً کہے کہ جو ہے نا تجھ جیسی عورتیں تو قسمت والے کو ملتی ہیں، یعنی ایک اشارے کی بات ہے، یا پھر مجھے بھی کوئی نیک اور صالح عورت چاہیے، میں بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اشارے اور کنایے میں اس سے کی جا سکتی ہے۔ صراحتاً اس سے نکاح کا وعدہ کرنا کہ میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا، میرے بعد کسی اور سے جو ہے نا یعنی میرے بغیر کسی اور سے نکاح نہ کرنا، یا میرے بغیر کسی اور سے جو ہے نا نکاح کا ارادہ نہ کرنا، ایسی بات کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں اشارہ کر سکتا ہے کہ تو جیسی عورتیں قسمت والے کو ملتی ہیں، یا خوش قسمت ہے وہ جس کے پاس تو جائے گی۔ اسی طرح ایک واقعہ یعنی لکھا ہوا ہے، حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے
ان کے زمانے میں کسی عورت کے شوہر فوت ہو گیا تو وہ جیسے ان کے پاس گئے اور پردے میں بیٹھ کر وہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ عورت اچھی طرح جانتی ہے کہ میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہمارا کتنا بڑا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے کتنا بڑا تعلق ہے، اور لوگوں میں میری بڑی عزت ہے، لوگوں کے اندر جو ہے نا بڑی معروف بات ہے، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو وہ عورت کہہ رہی تھی خدا کا خوف کر، تو مجھے نکاح کا خفیہ طور پر پیغام دے رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اشارہ کنایہ میں وہ بات کر رہے تھے، تو ایسا اشارہ کنایہ کرنا اس میں جو ہے نا شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن خفیہ وعدہ دینا یا اس عورت کو خفیہ طور پر پابند کر لینا کہ میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا، میرے بغیر کسی سے نکاح نہ کرنا، میرے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے الفاظ کہنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نکاح کے پیغام میں کوئی اشارتاً بات کہو، کوئی خطبہ دو یعنی اشارتاً کوئی بات کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس ماحول کی بات ہے جہاں لوگ نکاح کرتے ہیں، یہاں تو نکاح کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، بس ایک نکاح کیا اور جان چھڑوائی۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم دل میں یہ بات چھپا رکھو، دل کے اندر پختہ یعنی خفیہ ارادہ رکھو کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم عن قریب ان عورتوں کا ذکر کرو گے، یعنی نکاح کے متعلق تم خواہش کرو گے۔ ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے خفیہ طور پر وعدہ نہ کرنا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر کوئی شرعی دستور کے موافق کوئی بات کہہ دینا، شرعی دستور کے موافق کہ تو جیسی نیک عورت قسمت والے کو ملتی ہے، ایسے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ ارادہ کرو نکاح پختہ کرنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ عدت مقررہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی نکاح کا ارادہ اس وقت کرو جب عدت اس کی ختم ہونے لگے، ختم ہو جائے، پہلے نکاح کا ارادہ نہ کرو پختہ ارادہ کہ عدت کے اندر ہی میں نکاح کر لوں، نکاح نہیں ہوتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ ایک تم اندر سوچ رکھ رہے ہو، تمہارے دل و دماغ کی ایک سوچ ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہارے دل و دماغ کی سوچوں سے واقف ہے، جو تمہارے جی کے اندر بات ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ فاحذروا، تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، کہ اگر تمہارے دل کے اندر پختہ ارادہ پیدا ہو بھی گیا، تم نے معافی مانگ لی تو اللہ بخش دے گا، اور حلیم بردبار بھی ہے کہ تمہاری اس نافرمانی پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، وہ بردبار ہے۔ تو گویا کہ ان آیات مبارکہ میں ایک تو متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت بیان ہوئی، اور دوسرا اس کے نکاح کے متعلق مسائل بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اللہ